بریک، وائپر، ہیٹر، ڈیفاگرز کا درست ہونا یقینی بنائے. برف والی سڑکوں پر رفتار کم اور اگلی گاڑی سے 50 میٹر جو ہے وہ آپ دور رہیے، کیونکہ اگر آپ کی بریک نہ لگے تو یہ نہ ہو کہ آپ دوسری گاڑی کے اندر جو ہے وہ جا کے ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں. تو یہ تدابیر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کے قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شیر کی حکومت میں شیر پالنے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بیسکلی ایک 8 سالہ بچہ ہے واجد، جس کا بازو ضائع ہو گیا. اس واقعے کے بعد جو ہے یہ سخت ترین نوٹس جو ہے اس کا لیا گیا، اور یہ بچہ جو ہے یہ گنگا رام ہسپتال میں اس پر اسے منتقل کیا گیا ہے، اور اسے جدید بائیو میکینک عام لگانے کی بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کو دانستہ چھپانے، جھوٹ بول کر حقائق چھپانے اور مقامی ہسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے پر سخت قانونی کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے. مریم نواز نے ننھے واجد اور اس کے والدین سے اظہار ہمدردی اور بچے کی مکمل طبی دیکھ بھال کی بھی انہوں نے ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی ڈفرنٹ قسم کی خبر سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے تھیٹر اور سٹیج پرفارمنسز میں استعمال ہونے والے 132 پنجابی گانوں کے اوپر جناب پابندی عائد کر دی ہے. 132 جو غیر اخلاقی، فحش اور زومانے مواد پر مبنی ہے. یہ پابندی ہر قسم کی سٹیج اور تھیٹر پرفارمنسز پر لاگو ہوگی، خواہ وہ نجی ہوں یا کمرشل. محکمہ اطلاعات و ثقافت کی جانب سے جاری کردہ، محکمہ اطلاعات و ثقافت کا مطلب ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ، جو کہ پچھلے دنوں کئی دفعہ سٹیج ڈراموں کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ چھاپے بھی مارے، تو اب ان کی جو وزارت ہے ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن آیا ہے. ممنوع قرار دیے گئے گانوں کے بول، اشعار اور دھنیں اشتعال انگیز اور تھیٹر پرفارمنس کے طے شدہ SOPs کے خلاف ورزی ہیں. نوٹیفیکیشن میں واضح کہا گیا ہے کہ یہ پابندی تا حکم ثانی نافذ رہے گی، اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہوگی. پنجاب بھر کے تمام ڈویژنل اور ضلعی آرٹس کونسل کے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹر اور نجی تھیٹرز کے مالکان اور پروڈیوسرز کو سختی سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. ممنوع گانوں کی فہرست پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی اس کے اندر کہا گیا ہے. پولیس کی جانب سے ایک علیحدہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ بسنت کے دنوں میں ساؤنڈ ایکٹ سختی سے نافذ کیا جائے گا. اونچی آواز میں میوزک سننے یا بجانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا تاکہ عوامی امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے. اب میرا 2-4 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر. چلیں، آپ نے ان 132 گانوں کے اوپر جو ہے وہ ایکشن تو لے لیا، لیکن کیا مطلب یہ چیک کیا جائے گا کہ ایکچولی ان 132 گانوں کو بنانے والے کون تھے اور ان کو کلیئرنس دینے والے کون تھے؟ ظاہری بات ہے آپ کا ایک عدد سینسر بورڈ بھی تو یہاں پہ موجود ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ سب کچھ سینسر بورڈ کے تھرو ہی گزرتا ہے وہاں پہ. تو آخر وہ کسی نے چیک کیا تھا کیا اس وقت جب ان کو کلیئرنس دی گئی تھی؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اس ذہن میں رکھیے گا، میں ابھی اپنی رائے نہیں دے رہا ان گانوں کے اوپر، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ کچھ پرٹیکولر گانوں کو پہلے کلیئر کرے اور اس کے بعد آئندہ آنے والی حکومت جو ہے ان گانوں کو جو ہے وہ بین کر دے کہ نہیں جی اس حکومت کے مطابق یہ ٹھیک تھے، اس حکومت کے مطابق یہ اچھے نہیں ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا، آئی ول ہیو ٹو چیک، کیونکہ ظاہری بات ہے میں کلیئر نہیں جانتا اس بارے میں کہ یہ گانے جو ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کئی ایکچولی نون لیگ کی حکومت کے دوران ہی بنے ہوئے ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. مطلب جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ کون کون سے ایسے گانے تھے. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ. لیکن چلیں، اب آپ نے اگر کر ہی دیا ہے تو زیادہ کنسنٹریشن اس بات کے اوپر کیجئے کہ جو آپ کا سینسر بورڈ ہے وہ ایکچولی سینسر بورڈ کے طور پہ کام بھی کرے. اور وہ اگر کوئی ایسے گانے، اور واقعی ہیں، بالکل حقیقت ہے، بڑے زوم آنے گانے، بڑے فحش قسم کے گانے جو ہیں بنائے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر واقعی پابندی ہونی چاہیے. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو الاؤ نہیں کرتی اور نہ وہ پسند کرتی ہے. تو صرف ایک پرٹیکولر، ہاں یہ ضرور ہے، میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ پھر ذرائع بھی موجود ہونے چاہیے کہ جہاں پہ وہ انٹرٹین ہو سکے. ہمارے ہاں تو خیر ایک ویسی یہ بات کہ ہماری قوم کے پاس انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بڑے کم ہیں، بہت کم ہیں کمپیریٹیولی. اگر آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پھر بہت ہی محدود ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن انٹرپول، انہوں نے جناب القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ کسی بھی انٹرپول نوٹس یا ڈیفیوژن کے تحت جو ہے وہ نہیں ہے. سو بیسکلی پاکستان کی جانب سے انٹرپول کے ذریعے شہزاد اکبر کو گرفتار کرنے کے حوالے سے یا اس قسم کی جو بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ایکچولی جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سی حکومتیں انٹرپول کے ذریعے سیاسی حریفوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، ان کے اگینسٹ ایکشن لینے کی کوشش کرتی رہی ہیں، ہوا اس کا کچھ نہیں. تو ابھی بھی جو ہے وہ میں نے اسی وقت کی بات کی تھی کہ مجھے لگتا نہیں ہے اس انٹرپول کے نوٹسز کے ذریعے جو ہے وہ کچھ ہوگا، اور وہی ہوا ہے کہ انٹرپول نے جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ مونس الہی اور زلفی بخاری، ان کے اگینسٹ بھی پاکستانی حکومت نے جو ہے وہ کوشش کی تھی، کوئی حاصل وصول اس کا نہیں ہوا.
سو وائی گو دیٹ روٹ جس کا ایکچولی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سو وہی ہوا ہے کہ انٹرپول کی اس تمام تر کارروائی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب جو ہے وہ کل ایک پروگرام میں موجود تھے. اس میں انہوں نے کہا جی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا میں پی ٹی آئی ملوث ہے. وادی تیرا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا. فوجی آپریشن ہو تو وفاق کی مداخلت ہوتی ہے, یا نوٹیفکیشن صوبائی حکومت کا ہے. دہشت گردی کے معاملے پر پی ٹی آئی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملنا ہے تو فیصلہ جھیل کام کریں گے. یہ لوگ ملاقات کرنے نہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جناب جو شرح سود ہے اسے برقرار رکھا ہے. آج یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی گئی گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے, اور اگلے 1.5 ماہ کے لیے شرح سود جو ہے وہ 10.5% کے اوپر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے مطابق دسمبر میں مہنگائی جو ہے وہ 5.6% رہی ہے. بنیادی مہنگائی 7.4% پر مستحکم رہی. معاشی نمو کی رفتار توقع سے تیز رہی. یہ شرح فسکل ایئر 2026 میں 4.75% کی سطح تک رہنے کا امکان ہے. درآمدات میں اضافے سے تجارتی خسارہ بڑا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امپورٹس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا گیپ جو ہے فائنینشیل گیپ بڑھ رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا. زر مبادلہ کے ذخائر $16.1 ارب کے اوپر موجود ہیں. جو آپ کے پاس جو فارن کرنسی ہے $16 ارب کے آس پاس ہے. جون تک $18 ارب سے تجاوز کی توقع ہے. نجی شعبے کے قرضوں میں نمایاں اضافہ جو ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایف بی آر ریونیو ہدف سے کم رہا ہے, یعنی کہ ایف بی آر بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکا. 329 ارب روپے کا شارٹ فال کا سامنا رہا. بینکوں کے لیے کیش ریزرو ریشو 6 سے کم ہو کر 5% کرنے کا اب فیصلہ کیا گیا ہے. رواں مالی سال افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے ہدف کے اندر رہنے کی توقع ہے. نجی شعبے کے قرضوں میں $578 ارب کا اضافہ ہوا ہے. دسمبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $244 ملین رہا ہے. اسی ساری چیز میں اگر میں اکانومی کے حوالے سے بات کروں تو ایک اور ڈیولپمنٹ جو آ رہی ہے وہ آٹو سیکٹر کے اندر کافی زیادہ آ رہی ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ کار فائنینسنگ نسبتاً بہت کم سستی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے اربوں روپے کی اس وقت فائنینسنگ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے صرف پچھلے سال. اور اب جب انٹرسٹ ریٹس اور کم ہو گئے ہیں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2026 کے اندر جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ بھی ہوگا. گاڑیوں کی رینجز بھی جو ہیں آپ جانتے ہیں کافی حد تک بڑھ چکی ہے. اب اتنی کمپنیز آ گئی ہیں کہ مجھے تو کمپنیوں کے جو ہے وہ نام ہی یاد نہیں رہتے. اور اکانومی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے وہیں پہ ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ بھی کافی حد تک ایک اچھا مطلب ریزلٹس جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو رہے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب پک اپ کرنا شروع ہو رہا ہے. میں نے ایکچولی ریسنٹلی ابھی ایک ایونٹ میں نے جو ہے وہ اٹینڈ کیا. یہ اتحاد ٹاؤن کا ایک ایونٹ تھا, اور اس ایونٹ کے اندر میں نے ایکچولی ایک چیز نوٹ کی کہ بہت بڑی تعداد میں جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈیلرز وغیرہ تھے وہ لوگ وہاں پہ کافی زیادہ آئے ہوئے تھے, اور بلکہ وہاں پہ ہمارے